مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے، جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کتنا بھی اس دنیاوی زندگی میں اعمال کر لے اور وہ اعمال بھلائی کے بھی ہوں، خیرخواہی کے ہوں، ہمدردی کے ہوں، لیکن وہ ایمان والا نہیں ہے، تو اس کے جو اعمال ہیں راکھ کے مانند، تیز و تند ہوا چلے اور راکھ ہو ایک جگہ پر تو وہ سب ہوا اڑا کے لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی کوئی حیثیت قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے، جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یعنی کوئی آدمی ہے رفائی کام کر رہے ہیں، بھلائی کے کام کر رہے ہیں، کوئی ہے جو غیر مسلموں کے گھر بنا دے رہے ہیں اور غریبوں محتاجوں کے کام آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں ہی بدلہ دے دے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ، اللہ تعالیٰ نے کوئی حصہ باقی نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہباء منثورا، کہ اس کے پراگندہ ذرات کے مانند بکھیر دیے جائیں گے، یعنی وہ ہواؤں کے مانند اسے گرد و غبار جس طرح اڑا دیے جاتے ہیں، اسی طرح سے اس کی نیکیاں اڑا دی جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو جائے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اگر وہ آدمی ایمان والا ہے، ایمان والا کا مطلب ہے اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دینا I bear witness that there is no any God only Allah, and I bear witness that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last and final messenger of Allah. If anybody think and if anybody believe that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the seal of the prophets, final messenger of Allah, so become a Muslim۔ جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی صرف پوجا کے لائق ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے، معبود برحق ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو اور پھر وہ نیکی کے اعمال کرتے ہوں اور اس میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہے، عبادتوں میں کچھ کمیاں ہو جاتی ہے، تو اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے جو بہت ساری نیکیاں وہ سوچ رہے ہوں گے میں کر کے آ رہا ہوں، قیامت کے دن وہ یہ سوچتا ہوگا کہ میں نے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں، میں نے بہت سارے بھلائی کے کام انجام دیے ہیں، آج مجھے اس کا بدلہ ملے گا، لیکن وہاں اس کے اس اچھائی کے یا وہ جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں نیک عمل کر کے جا رہا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ دلیل
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، انا عائشہ رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں بہت نیکی کر کے گئے ہیں۔ ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الرحم، صلہ رحمی کیا کرتے تھے، ویطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے حجاج اکرام جب مکہ آتے تو ان کے پانی وغیرہ کا انتظام کرتے، ستو گھول گھول کر کے لوگوں کو پلاتے۔ یہ اس زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان تو زمانہ جاہلیت میں بہت اچھائی کیے ہیں، یصل الرحم و صلہ رحمی کرتے تھے، ویطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اللہ کے رسول، فہل ذاک نافع، کیا اسے فائدہ پہنچے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ینفع، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ قیامت کے حساب و کتاب کے دن میری غلطیوں کو معاف کر دینا، اے اللہ میں اپنی غلطیوں سے رجوع کرتا ہوں، اے اللہ معاف کر دینا، کبھی اس نے نہیں کہا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی زندگی میں توبہ نہیں کیا، اس نے اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگی، اللہ سے معافی طلب نہیں کیا، اور اس کی ایسے ہی اس کی موت ہو گئی، تو اس کے جو اعمال اس نے کیے، جو رفائی کام اس نے کیے، جو غریبوں، محتاجوں، بیواؤں کی جو کام آئے، اس کا کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں دے دے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ اسلام کا اصول ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا ہے کہ اچھائی ان کے ساتھ اپنی دنیاوی زندگی میں ان کے لیے ہے، لیکن اخروی زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید پر عمل کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یہی کامیابی کی دلیل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ سب سے بڑی کامیابی پا لیا اس نے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے بڑی کامیابی اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنا۔ اللہ نے جو کچھ قرآن میں کہا ہے اور جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ امت کے لیے بتلایا ہے، اگر کوئی شخص اسی طرح عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور اسی طرح سے عمل کرے جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح عمل کریں گے تو اگر اس کی کچھ دنیاوی زندگی میں کچھ کمی ہوگی، کچھ کوتاہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایمان والا نہیں ہے اور نیکیاں ان کی بہت ہے، رفائی کام بہت ہیں، اچھے اعمال اس کے بہت ہیں، لیکن اس کے اس اچھائی کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کیا جس نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی
अवलैस الذी खलक़ السماوات والأرض बिक़ादिर अला अन यख़लुक़ मिस्लहुम, कि इस बात पर क्या अल्लाह ताला कादिर नहीं है कि उसी तरह और भी मखलूक को ले आए। अगर कोई शख्स अल्लाह का नाफरमान हो जाए, अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा ना करे, तो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि अल्लाह ताला दूसरी नस्लों को ले आए। तुमसे बेहतर इस रुए ज़मीन पर इंसान होगा जो अल्लाह ताला का हुक्म पर अमल करेगा। तो मेरे भाई, यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कोई आदमी ना सोचे कि हम इस कायनात में इस ज़मीन पर हैं तो बस हम ही हैं, हम ही इस्लाह करने वाले हैं और हमसे बेहतर कोई इंसान नहीं है। ये उसकी गलत फहमी है। अल्लाह ताला ने उसकी तरदीद फरमाई, अवलैस अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़लुक़ मिस्लहुम। अल्लाह ने फरमाया, क्या जिस शख्स ने, जिस रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक फरमाई, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि उस जैसे आपको बदल करके दूसरी नस्लें या दूसरे शख्स आ जाएं? क्यों नहीं, अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम तरा अन्नल्लाह खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बिलहक़। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक हक़ के साथ फरमाया। हक़ का मतलब है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम से बनाया है, अब निज़ाम के साथ एक उसूल भी बनाया है कि हमने इस रुए ज़मीन को, आसमानों ज़मीन को बनाया है इंसानों की भलाई के लिए। अगर कोई शख्स उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत अता फरमाएगा, लेकिन अगर कोई नाफरमान आ जाए तो अल्लाह ताला उसे सज़ा देगा। अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि ऐसे लोगों को उसे सज़ा मिलेगी। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यह काम कुछ भी मुश्किल नहीं है। वबरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल अज़्ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै क़ालू लौ हदाना अल्लाहु लहदैनाकुम सवाउन अलैना अजज़िअना अम सबरना मा लना मिन महीस। सब के सब अल्लाह के सामने रूबरू खड़े होंगे। उस वक्त कमज़ोर लोग बड़ाई वालों से या बड़े लोगों से, बड़ाई वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबेदार थे, तो क्या तुम अल्लाह के अज़ाबों में से कुछ अज़ाब हमसे दूर कर सकने वाले हो? वो जवाब देंगे कि अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी ज़रूर तुम्हारी रहनुमाई करते। अब तो हम पर बेकरारी करना और सब्र करना दोनों ही बराबर है, हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो किस्म के लोग होंगे जहन्नम में। एक होंगे जो मुतकब्बिरीन होंगे, तकब्बुर करने वाले लोग, और एक कमज़ोर तबका के लोग जो उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, चाहे वो गलत रास्ते पे लेके जा रहे हों, चाहे जिधर भी लेके जा रहे हों, वो उस रास्ते में चले जा रहे हैं उसके पीछे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन उन्हें तो सज़ा होगी, उन्हें तो डबल सज़ा होगी। अल्लाह ने फरमाया उन्हें डबल सज़ा होगी, लेकिन जो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं उन्हें भी सज़ा होगी। लेकिन यहाँ सवाल किया, कमज़ोर तबका के लोग सवाल करेंगे, पूछेंगे बड़े लोगों से जो मुतकब्बिरीन थे या जो मुखिया थे या जो चीफ थे इलाके के, कि आप बड़े बड़े दावा कर रहे थे, आज तुम्हारी दावाएं कहाँ चली गई? तुम जो प्रॉमिस कर रहे थे जो कि हम तुम्हें ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे, आज हम जो जहन्नम में आए हैं इसका सबब तुम ही लगते हो। क्या कहा? वबरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल अज़्ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै क़ालू लौ हदाना अल्लाहु लहदैनाकुम सवाउन अलैना अजज़िअना अम सबरना मा लना मिन महीस। सब के सब अल्लाह के सामने रूबरू खड़े होंगे। उस वक्त कमज़ोर लोग बड़ाई वालों से कहेंगे हम तो तुम्हारे ताबेदार थे, तो तुम अल्लाह के अज़ाबों में से कुछ अज़ाब हमसे दूर कर सकने वाले हो? वो जवाब देंगे कि अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी ज़रूर तुम्हारी रहनुमाई करते। अब तो हम पर बेकरारी करना और सब्र करना दोनों ही बराबर है, हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं है। वो कहेंगे अगर अल्लाह मुझे हिदायत से नवाजता तो मैं तुम्हें भी इस रास्ते में लेके चलता, मुझे हिदायत नहीं मिली और तुम भी मेरे साथ आ गए तो दोनों बराबर हैं। आप सब्र करोगे फिर भी, या आप चीखो पुकार करोगे फिर भी, अजाब कम होने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वलौ तरा इज़्ज़ालिमून मौक़ूफ़ून इंद रब्बिहिम यरजिउ बअदुहुम इला बअदिल क़ौल यक़ूलु अल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आप उस दिन देखेंगे, काश
वलौ तरा इज़ ज़ालिमून मौक़ूफ़ून इंद रब्बिहिम, के मुजरिमीन लोग, मुतकब्बिरीन लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, एक आदमी दूसरे के ऊपर थोपेंगे कि तुम्हारी वजह से ये हमारी हालत हुई, वो कहेंगे नहीं तुम्हारी वजह से हमारी ये हालत हुई। यक़ूलुल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन, कमज़ोर तबका के लोग बड़े बड़े लोगों से, सरदारों से जो जहन्नम में हैं, वो उनसे सवाल करेंगे कि क्या अजाब से जो हम दो चार होने वाले हैं, क्या इसमें से कुछ तखफीफ हो सकती है। लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन, कमज़ोर लोग कहेंगे बड़े लोगों से कि अगर तुम्हें इस रास्ते पे लेके नहीं जाता तो मैं मुसलमान हो जाता, मैं सही रास्ते की तरफ चला जाता, सिर्फ मैं गुमराह तुम्हारी वजह से हुआ हूँ। तो मेरे भाई यहाँ एक अहम मसला ये है, अगर हम पीरी मुरीदे के चक्कर में फंसे हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए। हम सिर्फ जिम्मेदार हैं अल्लाह और रसूल की इत्तिबा की, किसी और की जिम्मेदार नहीं हैं। अगर कोई आदमी अल्लाह और रसूल का तरीका छोड़ करके गुमराही का रास्ता अपनाता है तो क़यामत के दिन उनका भी हश्र ऐसा ही होगा जैसा कि यहाँ कुफ़ार और मुशरिकीन के हालात को अल्लाह ने कुरान मजीद में तज़किरा फरमाया है कि ये लोग अल्लाह के सामने लड़ाई करेंगे, झगड़ेंगे और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह इनकी वजह से हम आज जहन्नम में मुब्तला हैं, इन्होंने हमें फंसा के रखा था, हमें जो है ये अपना मुरीद बना के रखा था, ये हमें फंसा के रखा था, दीन से भटका के रखा था, फिरके में मुब्तला करके रखा था, हमें कुरान समझने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए आज हम गुमराही में मुब्तला हो चुके हैं। उस वक्त कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सोचना और समझना अब है, इस वक्त है कि जो हम रास्ता हम अपना रहे हैं या जिस रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं वो हक़ का रास्ता है या बातिल का रास्ता है, ये देखना है। अगर हम बातिल के रास्ते में हैं तो उलमा से पूछिए, बड़े बड़े लोगों से पूछिए कि जो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ वो सही तरीक़ा है या नहीं, जो ईमान अल्लाह पर रखा हूँ, अक़ीदा रखा हूँ, तौहीद को मानता हूँ वो सही है या नहीं। आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हर हफ्ते जुमरात के रोज़ कब्रिस्तान में चले जाएं या मज़ार चले जाएं या उनके लिए चढ़ावा चढ़ाएं, चादर चढ़ाएं, उनसे मिन्नतें मांगें या कब्र के तवाफ़ करें या न जाने किन किन चीज़ों में हम मुब्तला हैं। और हम मुसलमान ये समझते हैं कि हम अच्छा अमल कर रहे हैं, हमें इसका सवाब मिलेगा, हालांकि उल्टा हमें क्या मिल रहा है, उसका गुनाह मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात हैं, आप इंतकाल के करीब हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। आज क्या ऐसा नहीं है कि हम अपने बुजुर्गों और अपने सालिहीन समझते हैं कि ये सालेह लोग थे, ये पीर थे, ये बुजुर्ग थे, हम उनके कब्र के पास जा कर के उन्हें सजदा करते हैं, उनसे मांगते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और न जाने किन किन चीज़ों पर हम वहाँ जा कर के वो अमाल करते हैं। क्या कहीं ऐसा तो न हो मेरे भाई कि ये आमाल हमारे अकारत चले जाएं। ये जो काम कर रहे हैं ये शिर्किया आमाल अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, इन चीज़ों से बाज आ जाना चाहिए। अब आइए शैतान का तज़किरा यहाँ हो रहा है। वक़ाल शैतान लम्मा क़ुदियल अम्र इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़ ववअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम वमा कान लिय अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअउतुकुम फ़स्तजबतुम ली फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुस्रिख़िकुम वमा अंतुम बिमुस्रिख़ी इन्नी कफ़रतु बिमा अशरक्तुमूनी मिन क़ब्ल इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। जब और काम का फैसला कर दिया जाएगा तो शैतान कहेगा अल्लाह ने तो तुम्हें सच्चा वादा दिया था और मैंने तुमसे जो वादे किए थे उनका खिलाफ किया, मेरा तुम पर कोई दबाव तो था ही नहीं, हाँ मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी मान ली, बस तुम मुझे इल्ज़ाम न लगाओ बल्कि ख़ुद अपने आप को मलामत करो, न मैं तुम्हारा फरियाद रस और न तुम मेरी फरियाद को पहुँचने वाले हो। मैं तो सिरे से मानता ही नहीं कि तुम मुझे इससे पहले अल्लाह का शरीक मानते रहे, यकीनन ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में बहुत अहम मैसेज दिया है, बहुत बेहतरीन पैगाम दिया है कि जो लोग गैरुल्लाह के चक्कर में लगे रहते हैं, शैतान के बहकावे में पड़े हैं, उनके वसवसे में वो मुब्तला हैं, तो वो जान ले कि क़यामत के दिन जब ऐसे लोगों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा,
جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت بہترین میسیج دیا ہے، بہت بہترین پیغام دیا ہے۔ جو شخص اللہ اور رسول کے راستے کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا، چاہے ان کی تدبیریں کتنی اچھی ہو، ان کی تفکیر کتنے بھی اچھے ہوں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے مقابل میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے فکر کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے مکتب فکر کو اس کو زیادہ پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے پیغام کو آگے بڑھانے کے بجائے وہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ ہدایت اور کامیابی کا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنمی لوگ کھوجیں گے اپنے بڑے کو کہ ہمارے وہ بڑے کدھر چلے گئے جس نے ہم کو اس جگہ پہ پہنچایا۔ تو شیطان کے پاس لوگ جائیں گے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ۔ وہ لوگ جہنمی لوگ شیطان سے سوال کریں گے تمہاری وجہ سے، ہم تمہارے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے ہم اس جہنم کے گڑھے میں مبتلا ہو گئے، کچھ اپائے بتلاؤ، کچھ طریقے بتلاؤ کہ ہم جہنم سے نکل جائیں گے۔ شیطان کا جواب ہوگا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ۔ اللہ نے جو تم سے وعدہ دیا تھا وہ حق تھا، وہ سچ تھا، وہ ٹروتھ تھا، وہ حقیقت تھا، تم نے اس کو مانا نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ خلاف کیا۔ میرے وعدے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جو اللہ کا وعدہ تھا کہ ایسے اچھے عمل کرو گے تو ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، برے اعمال کرو گے تو ہم تمہیں جہنم دیں گے، تو یہ اللہ کا جو وعدہ تھا وہی حق اور سچ ہے، اور میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ اس کا خلاف الٹا نکلا۔ میں نے تم سے تو وعدہ کیا تھا، میرے پاس کوئی پروف نہیں تھا، میری باتوں کی کوئی حقیقت اور سچائی نہیں تھی۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ اللہ اکبر، یہاں بہت اہم میسیج دیا ہے کہ کیا کہا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تمہارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، میرا تمہارے اوپر کوئی دلیل نہیں تھی۔ سلطان کا مطلب دلیل، سلطان کا مطلب برہان، سلطان کا مطلب دباؤ، سلطان کا مطلب تسلط۔ ہم نے جو راستہ تم کو گائیڈ کرنے کی کوشش کیا تم ادھر چلے آئے، ہم نے تم کو دباؤ ڈال کر کے نہیں بلایا، ہم تمہارے ہاتھ اور پاؤں پکڑ کر کے ہم نے تمہیں ادھر لے کے نہیں آیا، ہم نے تم کو آواز دی، تم نے شیطان کی آواز پر لبیک کہا، تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی مفسرین نے کہا ہے کہ ہم نے جو بھی باتیں کی بے دلیل باتیں کی، ہم نے تمہیں سبز باغ دکھائے، ہم نے تمہیں کہا کہ تم کسی بزرگ کے دامن تھام لو کامیاب ہو جاؤ گے، نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں، توحید کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رسول کی اتباع کی کوئی ضرورت نہیں، اس دنیا میں آئے ہو موج مستی کرو، یہاں سے جب جاؤ گے تو سیدھا بابا کے دامن تھامو گے تو جنت پہنچ جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب شیطان نے تمہیں کرایا ہے۔ شیطان اس دن کہے گا، وہ اپنے آپ پیچھے ہٹیں گے اور کہیں گے جو تم نے کیا ہے تم خود سمجھو۔ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ہم نے صرف تمہیں بلایا، تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ وما دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا انفسكم، تم میری ملامت، تم مجھے ملامت مت کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم اس راستے میں آئے کیوں؟ کیا تمہارے پاس بتانے والے نہیں تھے؟ کیا تمہیں قرآن پڑھ کے سمجھانے والے کوئی نہیں تھے؟ کیا تمہیں اللہ رسول کی طرف بلانے والے کوئی نہیں تھے؟ اگر تھے تو تم اس راستے کو کیوں نہیں اپنایا؟ تم نے ہمارے شیطان کے راستے کو کیوں اپنایا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا اب اس وقت، نہ میں تمہاری کچھ کام آ سکتا اور نہ تم میرے کام آ سکتے، میں بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں ہو۔ کیا کہا؟
ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اور پھر جہاں کہا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں اس بات سے سرے سے نکارتا ہوں، میں اس کا انکار کرتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا، یا تم نے میری عبادت کی، یا تم نے میں نے جیسا کہا تھا ویسا کیا، میں اس سے کوئی لینا دینا، جاؤ ہٹو اب تم اپنا کام کرو، شیطان بھگا دے گا وہاں سے۔ تو تم سمجھو تم میری بات کو کیوں مانے، تمہارے پاس اللہ اور رسول کے پیغام آئے، تم نے اس کو ٹھکرا دیا، اور تم ہماری بات کی کیا حیثیت؟ ان الظالمین لہم عذاب علیم، اللہ فرماتا ہے بے شک ظالمین کے لیے بھیانک عذاب ہے۔ تو میرے بھائی قیامت کے دن شیطان انکار کرے گا کہ تم میرے راستے پر چلے تھے، تم میرے طریقے پر چلے تھے، شیطان نے بلایا تم ادھر چلے گئے، تو اس دن کہے گا میں آپ کا کچھ بھی ساتھ نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کا الٹا اللہ نے کامیابی کی دلیل دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس شخص نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہاں کامیابی کا معیار اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری بتلایا ہے، ادھر شیطان کی اطاعت کا اس کا جو بدلہ اللہ نے جہنم عطا فرمایا ہے، ایسے لوگوں کو جہنم دے گا۔ آپ کو معلوم ہے یہاں شیطان نے کہا میں مانتا ہی نہیں کہ تم میری عبادت کرتے تھے، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا اے میرے والد محترم، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے، شیطان اللہ کا نافرمان ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہو وہ کبھی آپ کو صحیح راستے کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا دراصل اس کام کا انجام دینے والا شیطان ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا لا تعبد الشیطان، اے میرے والد محترم شیطان کی عبادت مت کرو، شیطان کے پوجا پاٹ مت کرو۔ آج ہم میں سے بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو قبر کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں قرآن پڑھتے ہیں اور ان سے اپنی فریاد کرتے ہیں کہ ہم یہ بابا ہماری بخشش فرما دیں گے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں تو آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ سے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کریں اور کتاب و سنت کا راستہ مضبوطی سے تھام لیں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ جو لوگ ایمان لائے، یہاں کفار مشرکین شیطان کا تذکرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا، سلام علیکم طبتم، بہترین طریقے سے انہیں ویلکم کیا جائے گا، اس کا استقبال کیا جائے گا۔ ایک طرف دیکھا آپ نے کفار اور مشرکین کے اعمال کو جو اس نے اپنی زندگی میں کیا، اسے سزا ملے گی، اور اگر میں نے یہ بھی بتلانے کی کوشش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المسکین فهل ذاک نافع؟ قال لا ينفع انه لم يقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں اس نے بہت نیکی کی، وہ صلہ رحمی کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے، اے اللہ کے رسول کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس لیے اس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن میری غلطیوں کو تم معاف کر دینا۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائی، اگر کوئی آدمی صراط مستقیم کا راستہ چھوڑ کر کے کتنی بھی نیکیاں کر لے، کتنے بھی اچھے اعمال کر لے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نیکی، تھوڑے بھی نیکی ہو
لیکن ایمان اللہ اور رسول پر رکھتا ہو تو تھوڑی سی بھی نیکیاں کامیابی کے لیے اسباب بن سکتے ہیں، ذرائع بن سکتے ہیں۔ اللہ خوش ہو کر کے ایسے بندوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان کو چھو رہے ہوں لیکن اگر تم نے شرک نہیں کیا تو اللہ چاہے گا تو تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ نے اس پر جنت حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کوئی بھی ایسے ظالم اور مشرک کا مددگار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اگر اپنی زندگی میں اس نے توبہ خالص توبہ نہیں کی تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ فرشتے نیک لوگوں کا جو استقبال کریں گے جنت میں، بہترین طریقے سے اسے ویلکم کیا جائے گا اور اسے جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ یہاں جوق در جوق، گروہ در گروہ جنت میں داخل کرنے کے لیے لائے جائیں گے اور جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ پہلے سے ہی جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، لوگ اس میں داخل ہوں گے اور وہاں کے نگہبان دربان فرشتے مومنوں کا استقبال کریں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تو اللہ رب العالمین ایسے نیک لوگوں کا استقبال فرشتوں کے ذریعے کروائیں گے۔ تو میرے بھائی چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ آخرت کی تیاری بہت ہی سوچ سمجھ کر کے کریں اور چیک کر کے کریں۔ جو بھی اعمال آپ کریں یہ تحقیق کر لیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے۔ اگر فرمایا ہے، حدیث صحیح ہے تو اس پر عمل کیا جائے۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنوں کی مثال دے کر کے سمجھایا، ایک مثال کے ذریعے کیا کہا؟ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں جانا، کیا تو نے نہیں سمجھا، کیا تو نے غور و فکر نہیں کیا؟ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔ ایک مومن کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے دی ہے۔ ایک درخت کی جو مضبوط درخت ہے اس کی جڑیں زمین کے اندر دور تک ہے اور آسمان میں ان کی بلندی ہے۔ تو یہ کامیاب لوگوں کی مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے ایک پیڑ سے، اور اس کے پھل بھی بہت میٹھے ہیں اور خوبصورت پھل ہیں۔ اور جو ہے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے کفار سے دیا، کیا کہا؟ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ۔ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین یا ایسے لوگ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے ہیں ان کی مثال اس پیڑ سے دی گئی ہے، اس درخت سے دی جا رہی ہے جن کے جو ہیں جڑ اوپر ہی حصے میں ہیں، دھکا دو تو وہ پیڑ گر جائیں گے اور اس کی بلندی بھی کچھ نہیں ہے،
اور اس میں پھل بھی کڑواہٹ ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اللہ کا انکار کرنے والا ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہوا آئے گی، آندھیاں آئے گی اور سب اس کو اڑا کر کے لے کے چلے جائیں گے، لیکن ایک مومن کی مثال، ایک اچھے مسلمان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط درخت سے دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں کہ کلمۃ طیبۃ سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ مراد ہے، اور شجرہ طیبہ سے کھجور کا درخت مراد ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ کلمہ خبیثہ سے مراد کفر، اور شجرہ خبیثہ سے حنظل اندرائن کا درخت مراد ہے، جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ذرا سے اشارے سے اکھڑ جاتی ہے، یعنی کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں، نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں، نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ یہاں ایک مثال اور دے کر کے سمجھایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ جب حق اور باطل کے بیچ میں ٹکراؤ ہوتا ہے، یہاں دیکھنا ہے کیسے پتہ چلے گا ہم حق پہ ہیں یا باطل پہ۔ اللہ فرماتا ہے بل نقذف بالحق على الباطل، جب حق کے ذریعے ہم باطل پر مار کرتے ہیں، فيدمغه تو اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں، اس کا سر توڑ دیتے ہیں، اس کو کچل دیتے ہیں۔ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو وہ نابود ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ شکست و کھردہ ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بربادی ہے جو تم کو اللہ رب العالمین کے بارے میں صفت بیان کر رہے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق حق ہے، باطل باطل ہے، باطل کو کتنے بہترین طریقے سے پیش کیا جائے اس کی کوئی حیثیت اور مقام نہیں ہے، اور حق حق ہے۔ حق بولنے والا چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا ہو، قرآن پڑھ کے سمجھانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ باطل کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، حق کی جڑیں مضبوط ہے۔ جب حق کی چوٹ باطل پر آتی ہے تو باطل میں وہ دم اور خم باقی نہیں رہتا کہ حق کا مقابلہ کیا جا سکے۔ کوئی آدمی کوئی شخص حدیث رسول کے ذریعے آپ کو سمجھا رہا ہو، اور ایک شخص فکر کے ذریعے اپنے آرا اور خیالات کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو، تو حق کے سامنے باطل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر ثابت قدم فرمائے۔